السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہمارا واو مدہ کا سبق مکمل ہو چکا ہے اور اب ہمارا سبق چلے گا کھڑا زبر۔ آج کا ہمارا سبق ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر کس چیز کو کہتے ہیں اور کھڑے زبر کو کیسے پڑھا جاتا ہے، آج اس چیز کا یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے پڑھے تھے، زبر زیر پیش وہ لیٹے ہوئے زبر ہوتے تھے، لیکن یہ الف کے اوپر جو لگا ہوا ہے یہ کھڑا زبر ہے۔ وہ تو ایسے ہوتا تھا جیسے یہاں پہ یہ پڑھ لیا ہم نے، دال کے اوپر، نون کے اوپر، سین کے اوپر، با کے اوپر جو سبق ہے یہ زبر ایسے ہے اور یہ زبر ہے کھڑا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے اور یہ کھڑی زیر۔ زبر اور زیر ایک جیسے ہوں گے، فرق اتنا ہوگا زبر اوپر ہوگا اور زیر نیچے ہوگی، اور پیش الٹا ہوگا۔ اس حساب سے زبر زیر پیش، یہ کھڑا زبر اوپر، کھڑی زیر نیچے اور الٹا پیش اوپر۔ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جتنا حروف مدہ کو کھینچا تھا، جیسے کھڑا زبر ہے تو حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ان کو کھینچا تھا جیسے، اسی طریقے سے ان کو بھی کھینچیں گے۔ تو سب سے پہلا حرف ہے یہ الف۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ پہلے بتایا تھا کہ الف، جس الف کے اوپر زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا تو وہ الف نہیں حمزہ پڑھا جائے گا۔ پھر حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، جتنا الف مدہ کھینچا تھا اتنا ہی اس کھڑے زبر کو کھینچیں گے۔ تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا۔ جو پچھلا ہم نے زبر پڑھا تھا اس زبر میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اور اس کو کھینچیں گے۔ زال کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا۔ یہ کھڑا زبر کا سبق یہاں تک ہو گیا ہے۔ یہ ہجے والا، یعنی کہ جس میں ہمیں صرف زبر کو پڑھنا سیکھنا ہے، زبر کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ہجے ہجے کر کے الگ الگ کر کے جو پڑھتے ہیں۔ یہاں سے آگے رما والا سبق پڑھیں گے، ہجا اور رما، لیکن یہ سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور یہ پچھلا سبق جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے دہرائیں اور اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ کھڑا زبر کتنا کھینچا جائے گا اور جو دوسرا زبر ہوتا ہے وہ کتنا کھینچا جاتا ہے۔ تو کھڑا زبر اوپر کو کھڑا ہے، یہ تو اوپر کو ہی کھینچے گا۔ ان کی پہچان یہی ہے، اگر جس حرف کے اوپر یہ کھڑا زبر اوپر کو کھینچا ہوا ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے، نیچے کو ہے تو نیچے کو کھینچ کے پڑھیں گے،
اور یہ گوڑ ہے اوپر کو، تو اس کو گوڑ کر کے اوپر کو. تو اسی طریقے سے اس سبق کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں اور یاد کریں، اور پچھلا بھی ساتھ کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.